بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ترکان خاتون وہ مسلمان ملکہ جسے چنگیز خان زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ عبرتناک کردار ہے جس کی وجہ سے کئی اسلامی سلطنتیں برباد ہو کر رہ گئیں اور مسلمان آج بھی اس عظیم سانیے پر رو رہے ہیں۔ خلافت عباسیہ کے زوال کے دور میں وسط ایشیا اور ایران میں خوارزم خاندان کی حکمرانی تھی۔ سلجوق سلطنت کی شکست کے بعد خوارزم کی حکومت نے زوال پذیر اسلامی اقتدار کو سہارا دیا تھا، لیکن ایک انا پرست سازشی ملکہ کی وجہ سے جب منگولوں کے سردار چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کی طرف رخ کیا تو اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس نے وسیع و عریض اسلامی ریاست کو برباد کرنے کے لیے سیاسی جال پھیلا کر بدگمانیوں کی ایسی فصل بوئی کہ خوارزمی سلطنت زوال پذیر ہو گئی اور اس عظیم الشان سلطنت کا سارا غرور اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے رون ڈالا۔ مگر بعد ازاں اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشانہ بنایا کہ تاریخ آج بھی اس پہ خون کے آنسو روتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ملکہ ترکان خاتون کو بالکل وہی حیثیت حاصل تھی جیسے ہندوستان میں ملکہ نور جہاں کو تھی، تاہم ملکہ ترکان خاتون کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کا بھی باقاعدہ تخت و دربار لگتا تھا اور وہ امور سلطنت کے فیصلے سلطان کے ہوتے ہوئے بھی کرتی تھی۔ سلطان تیکش نے خوارزم کی سلطنت میں اضافہ اپنی ملکہ کی ذہانت کے بلبوتے پر کیا تھا۔ ملکہ ترکان خاتون جنگجو قبیلے قباچاک کے سردار کی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ سلطان تیکش کی وفات کے بعد جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ تخت پر بیٹھا تو ملکہ ترکان خاتون کا عمل و دخل سلطنت میں اور بڑھ گیا۔ اس طرح سے اب دو متوازی حکومتیں چلنے لگی تھیں۔ علاء الدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا تو قباچاکی ترک اس کی راہ میں آ جاتے۔ اسی مداخلت کی وجہ سے ہی چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کا رخ کیا تھا۔ ملکہ کے قبیلے قباچاکی نے ایک مرتبہ چنگیز خان کے قافلے کو لوٹ لیا تو چنگیز خان نے خوارزم شاہ سے اس کی شکایت کی، مگر ترکان خاتون نے اپنے قبیلے کی حمایت کر کے اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دیا، جس کے بعد چنگیز خان اپنے منگول قافلے کا بدلہ لینے کے لیے خوارزمی سلطنت کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کی بجائے قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ قطب الدین کی ماں کا تعلق قباچائی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی، جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستانی تھی۔ اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا اور وہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہی۔ چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر قباچاکی جنگجو علاء الدین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے منگولوں سے لڑنے لگے، مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان نے ملکہ ترکان خاتون اور اپنے درمیان ایک جعلی خط تیار کروا کر علاء الدین خوارزم شاہ تک پہنچا دیا۔ علاء الدین خوارزم شاہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور ترک قباچاکی قبیلے پر سخت خفا ہوا۔ قباچاکی سرداروں نے غصے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، مگر خوارزم شاہ بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد قباچاکی سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جا ملے۔ یہاں سے ملکہ ترکان خاتون کی بربادی کا سورج تیزی سے غروب ہونے لگا۔ دارالحکومت چھوڑتے وقت ترکان خاتون نے سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 کے قریب شاہی خاندان کے افراد کہ جن کے بارے میں اسے شبہ تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں، انہیں قتل کروا دیا اور گنج سے فرار ہو کر شاہی خاندان کی مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان قلعے میں پناہ لی۔ یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد بن صالح بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا۔ شاہی خاندان کی موجودگی کا علم ہوتے ہوئے منگولوں نے اعلان قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اعلان کا قلعہ خوارزمی سلطنت کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور 4 ماہ تک منگولوں نے اس کا محاصرہ جاری رکھا۔ 4 مہینوں کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا۔ قلعے میں موجود لوگ بھوک پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور آخر کار تھک ہار کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ چنانچہ وزیر محمد بن صالح کو منگولوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا۔
اس کے علاوہ ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا۔ چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان خاتون کو ذلت اور رسوائی کے لاتعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیروں میں ڈالے فخریہ انداز کے ساتھ گھومتا تھا اور منگولوں کی سالانہ رسومات میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا۔ ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے منگولوں کے لنگر سے قطار لگا کر کھانا لینا پڑتا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس حالت میں بھی ترکان خاتون کی نحوست برقرار تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خوارزمی شخص جو کہ ملکہ کا خدمتگار تھا اور دوران قید ملکہ کے ساتھ تھا، اس نے ایک دن چنگیز خان کی قید سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر نکل جاتے ہیں اور قریبی جلال الدین خوارزم شاہ منگولوں سے نبرد آزمائیں، ہم اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ملکہ ترکان خاتون نے جواب دیا کہ جلال الدین خوارزم شاہ کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے۔ آخر کار اسی قید میں بیچارگی کی حالت میں ملکہ ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا، مگر اس کے ساتھ خوارزم جیسی عظیم سلطنت کا سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ترکان خاتون کی انا کی وجہ سے چنگیز خان کو وسط ایشیا سے عرب دنیا اور بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا، اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ اگر ترکان خاتون منگولوں کا قافلہ لوٹنے والے اپنے قبیلے قباچاک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتی تو شاید چنگیز خان خوارزمی سلطنت کا رخ نہ کرتا، لیکن اس اناپرست عورت کی وجہ سے عالم اسلام کو بے انتہا نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ وہ پہلا شخص ہے جس نے چنگیز خان کو عبرتناک شکست دی تھی، اور جس کے بارے میں چنگیز خان نے کہا تھا کہ اگر کسی کی اولاد ہو تو جلال الدین جیسی ہو۔ خوارزمی سلطنت پہ ترکی نے ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل بھی بنایا ہے، جس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے پن کومنٹ میں مل جائے گا۔ اس لنک پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔